السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی موزم فخر میں خوش آمدید۔ جب امریکہ کے بعد فرانس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ مئی میں ہونے والی پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی میں پاکستان کا پلہ بھاری رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے رفال سمیت انڈیا کے جو جنگی جہاز تھے ان کو گرایا گیا تھا، اور یہ انکشاف اگر فرانس کی طرف سے آ رہا ہے سامنے تو پھر یقینی طور پر اس بات پر اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس خبر کے اندر جس کی تفصیلات میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ نہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس جنگ کا فاتح کون تھا، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستانی پائلٹس کی قابلیت کا جو لوہا ہے وہ اب جناب پوری دنیا مان رہی ہے۔ ایک انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی ہے جس کا نام ہے AFP۔ AFP نے اس حوالے سے ایک خبر کو ریلیز کیا ہے جس میں فرانس کے جو کمانڈر ہیں جن کا نام بتایا جاتا ہے کیپٹن جاک سلو، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، اور وہ اس وقت ایک تقریب ہے جو فرانس کے اندر ایک فورم ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے پاکستانی نمائندوں کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 اور 7 مئی کو ہونے والی اس جنگ کو دنیا بھر کی افواج نے باریک بینی سے معائنہ کیا، اس کو مانیٹر کیا، کیونکہ یہ جدید طیاروں، تربیت یافتہ پائلٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی حقیقی جانچ کا غیر معمولی موقع تھا۔ فرانس کے شمال مغربی حصے میں واقع نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن جاک سلو نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کی کہ مسئلہ رافال طیاروں کی تکنیکی کمزوری کا نہیں تھا، بلکہ اصل خرابی بھارتی پائلٹس کی مہارت میں کمی تھی۔ واضح رہے کہ کیپٹن جاک سلو اس بیس کی نگرانی کرتے ہیں جو جوہری صلاحیت رکھنے والے رفال سکواڈرنز، متعدد جنگی جہازوں، آبدوزوں اور جدید طیاروں پر مشتمل ہے۔ 25 برس سے رفال طیارے اڑانے کا تجربہ بھی کیپٹن جاک سلو کے پاس موجود ہے، اور کمانڈر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے آن ریکارڈ کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی منظم اور مؤثر انداز سے سنبھالا۔ فرانس کے اندر اس وقت ایک انڈو پیسیفک کانفرنس ہو رہی ہے۔ پاکستان کے معروف اینکر جناب حامد میر صاحب نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی ہے، اور حامد میر صاحب نے اس کانفرنس میں یہ جو رفال طیارے کے حوالے سے جو ایشو ہے اس کے اوپر کیپٹن لو سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ کو بھی شیئر کیا ہے۔ البتہ انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز نے اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ امریکن کانگریس میں رپورٹ کے پیش کیے جانے کے بعد فرانس کی طرف سے، جو کہ رفال طیارہ بنانے والا ملک ہے اور وہاں کی جو کمپنی ہے ڈساؤ، وہ یہ طیارے بناتی ہیں، لہٰذا اگر فرانس کی طرف سے اور فرانس کے اعلیٰ ترین فوجی اہلکار کی طرف سے اگر اس بات کی تصدیق سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ مئی کی لڑائی میں انڈیا کو دھول چٹائی تھی اور پاکستان نے رفال طیاروں کو مار گرایا تھا، فرانس اگر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر جناب اس ساری صورتحال میں مجھے اور آپ کو بطور پاکستانی یقینی طور پر اپنی ایئر فورس کے اوپر جو ہے وہ ناز ہی ہونا چاہیے۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے موقع پر کیپٹن جاک سلو نے واضح کیا کہ بھارتی رفال چینی ٹیکنالوجی کی برتری کی وجہ سے نہیں، بلکہ پاکستان کی حکمت عملی، مضبوط دفاع اور بر وقت رد عمل کے باعث گرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب 140 سے زائد لڑاکا طیارے انڈیا اور پاکستان کی فضائی حدود میں موجود تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں دو ملکوں کے درمیان جنگ کے موقع پر طیاروں کا فضا میں موجود ہونا اپنے طور پر ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 140 طیاروں کی فضا میں موجودگی نے صورتحال کو پیچیدہ بھی بنا دیا تھا، مگر پاکستان نے اسے بھارت سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہینڈل کیا۔ بھارتی مندوب نے اس بیان کو، بھارتی مندوب نے بھی جو ہے یہ انڈو پیسیفک کانفرنس میں شرکت کی، اور جس وقت کیپٹن جاک سلو اپنا یہ ایک تاریخی خطاب دے رہے تھے اس وقت انڈین مندوب نے ان کو ٹوکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے پاکستان ایئر فورس سے یہ کریڈٹ لے کر چائنیز ٹیکنالوجی کو یا چائنا کی طرف سے بنائے گئے یہ جو J-10C اور PL-15 کے اوپر اس کامیابی کو شفٹ کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کی کامیابی کو
प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश की तो फ्रांसीसी कमांडर जाक्स लू ने भारतीय मंदूब के बयानात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। उनके हवाले से किसी तरह का कोई जवाब देते हुए अपनी बात को जारी रखा और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रफाल का रडार सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, बल्कि इसे चलाने वाले की कमजोरी मसले की जड़ थी। यानी उनका यह कहना था कि भारतीय पायलट्स जो कि रफाल तैयारे उड़ा रहे थे, उन्होंने रफाल तैयारे में मौजूद मुख्तलिफ सिस्टम्स का दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल ही नहीं किया और ना ही वो उसकी तकनीक से अपने आप को हम आहंग कर पाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने इंडियन पायलट्स की इस तकनीकी जो अदम महारत है उसका उन्होंने फायदा उठाया और रफाल समेत दीगर इंडियन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। कैप्टन जाक्स लू का कहना था कि रफाल किसी भी जंगी मैदान में चीनी तैयारों को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, मगर सब कुछ ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होता है। उनका यह भी कहना था कि भारत अब समंदर में तैनाती के लिए रफाल के नेवल वर्जन में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के काबिल हैं और जौहरी हथियार भी ले जा सकता है। ताहम यह सलाहियत इस वक्त सिर्फ फ्रांसीसी बहरिया के पास मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये जो इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये फ़ज़ाई झड़प आलमी सतह पर इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई है कि इसमें तैयारों, पायलट्स और एयर टू एयर मिसाइल्स की कारकर्दगी हकीकी जंगी माहौल में जांची गई, जिससे मुस्तकबिल की फ़ज़ाई हिकमत अमली के लिए अहम नताइज को अक्स किया जा रहा है। अब अगर आप ये खबर का जिस तरह मैंने आपसे आखिरी चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि इस वक्त इंडियन नेवी रफाल तैयारों के नेवल वर्जन्स के हसूल के लिए कोशां है, इस हवाले से ये जो कुछ पेशरफ्त है वो हमारे सामने आई थी और मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि इंडिया फ्रांस से मजीद 140 रफाल तैयारों को खरीदना चाहता है। अलबत्ता इंडिया की ये ख्वाहिश है कि सोर्स कोड्स भी फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ शेयर करे। फ्रांस इंडिया के साथ इन तैयारों के सोर्स कोड्स को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता मुश्तरका प्रोडक्शन या इंडिया के अंदर रफाल तैयारों की ये जो खास तौर पर इंडिया को दरकार हैं, उसके लिए प्रोडक्शन लाइन को तैयार करने के लिए तैयार है। अलबत्ता इंजन समेत जो दीगर सिस्टम्स हैं वो फ्रांस में ही तैयार करके एक्सपोर्ट किए जाएंगे इंडिया में। अब अगर आप कैप्टन जाक्स लू की इस जुमले पर तवज्जो करें, जिसमें उसका यह कहना है कि इंडिया फ्रांस से रफाल तैयारे हासिल करना चाहता है, लेकिन वो रफाल तैयारे हासिल करना चाहता है जो जौहरी हथियार फायर भी कर सकें और उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। इसका मतलब यह है कि ये वही इशू है जो कि इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान है, यानी F-35 तैयारों की डील अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ फाइनल की है और इस डील के तहत सऊदी अरेबिया को 48 F-35 तैयारे मिलेंगे, लेकिन वो तैयारे मिलेंगे जो इसराइल के पास नहीं है, यानी उससे कमतर दर्जे के। और ये जो तैयारे सऊदी अरब को फराहम किए जाएंगे, अब उसके बारे में ये नया इंकशाफ सामने आया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे और ये इनफैक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान डील में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब इंडिया ये चाहता है कि उसको ये वाले तैयारे मिलें, रफाल के लेटेस्ट वर्जन के, नेवी के लिए भी और उसकी एयरफोर्स के लिए भी, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फायर करने की कैपेसिटी भी रखते हों और न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर निहायत एहतियात के साथ और हिफाजत के साथ ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। और इसीलिए ये जो जदीद तैयारे हैं ये इंडिया हासिल करना चाहता है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो मैंने इस खबर के बाद कुछ तहकीक की है, उसके मुताबिक तो ये खबर सामने आई है कि फ्रांस ने अभी तक 140 तैयारे इंडिया को देने पर आमादगी का इजहार नहीं किया। अलबत्ता 26 रफाल मरीन तैयारे जो कि इंडिया के जो कैरियर जो है विक्रांत, उसके लिए हैं 26 तैयारों की डील 7 से 8 बिलियन डॉलर के दरमियान तय पाई है और ये जिसमें 22 सिंगल सीटर
اور 4 ٹوین سیٹر جو رفال فائٹر جیٹس ہیں یہ انڈین بحریہ کو دیے جائیں گے، جو کہ آئی این ایس وکرانت اور آئی این ایس وکرم آدتیہ کے اوپر ان کو تعینات کیا جائے گا۔ بھارت کا ہدف ہے کہ 2030 تک کل 62 رفال جیٹس، جس میں سے 36 ایئر فورس کے لیے اور 26 انڈین نیوی کے لیے ہوں، ان کو آپریشنل کیا جا سکے۔ نیوکلیئر ہتھیار لے جانے والی یہ جو فائٹر جیٹس ہیں یہ ابھی تک فرانس نے کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کیے۔ اگر فرانس یہ نیوکلیئر کیریئر والے جو نیوی کے نیول ورژن ہے رفال کے، یہ اگر انڈیا کو فراہم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو فرانس کے بعد انڈیا وہ دوسرا ملک ہوگا جس کے پاس یہ نیوکلیئر ہتھیار لے جانے اور نیوکلیئر ہتھیار فائر کرنے والے نیول ورژن کے رفال جیٹس موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جو طیارے ہیں فرانس کے، اس میں بہت ساری اور بھی جو خصوصیات ہیں وہ شامل ہیں، اور اس ڈیل کے دائرہ کار میں جو کہ فرانس اور انڈیا کے درمیان ابتدائی طور پر طے ہو چکی ہے، البتہ آفیشیل لیول پر اس ڈیل کے بے فرانس اور انڈیا دونوں کی جو حکومتیں ہیں اس کے ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ اس ڈیل کے دائرے میں ہتھیار، سیمیلیٹرز، اسپیئرز، پائلٹس کی تربیت اور 5 سالہ لاجسٹک سپورٹس شامل ہے، جبکہ یہ جیٹس بھارتی فضائیہ کی موجودہ 36 رافال جیٹس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جو کہ مشترکہ آپریشنز کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ رافال جیٹس کی G2G ڈیل پر غور کر رہا ہے، جو کہ 2025 کے آخر تک شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رفال طیارے ہیں ان میں خاص طور پر جو انڈیا کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس میں انڈیا کی طرف سے یہ ریکویسٹ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ڈساؤ کو موصول ہوئی ہے کہ یہ جو طیارے ہیں اس میں براموس کی انٹیگریشن کو بھی شامل کیا جائے اسکالپ میزائلوں کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طیارے جو ہیں یہ اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور RBEA-2 AESA ریڈار جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انڈیا پاکستان سے مقابلے کے لیے اس طرح کے جیٹس جو کہ نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسے جنگی طیارے موجود ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جا بھی سکتے ہیں اور ایٹمی ہتھیاروں کو فائر بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس 3 ایسے طیارے ہیں جو نیوکلیئر میزائلز کو فائر بھی کر سکتے ہیں اور نیوکلیئر ہتھیاروں کو ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ طیارہ ہے وہ ہمارا ہے JF-17 تھنڈر، جو کہ خصوصی طور پر راد میزائلز کو فائر کرنے کے لیے اس میں اس کی انٹیگریشن کی گئی ہے، اور پاکستان کا راد میزائل ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی راد ہتھیار جو ہے وہ روایتی وار ہیڈز کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر وار ہیڈز کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس F-16 طیارے ہیں، اور F-16 طیاروں پر جو اینڈ یوزر ایگریمنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ 2025 یعنی اس سال وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو F-16 طیارے ہیں اس کے استعمال کے اوپر جو پابندیاں امریکہ نے عائد کی تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو F-16 طیارے پاکستان کے ڈیفنس کے اندر بھی اب مکمل طور پر کارآمد ثابت ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میراج طیارے پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور 32 میراج طیاروں کو پاکستان کی طرف سے خصوصی طور پر مختص کر کے رکھا گیا ہے محض ایسے ہی آپریشنز کے لیے جہاں پر ایٹمی ہتھیاروں کو خدا نخواستہ فائر کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور یہ طیارے اس وقت کراچی کی ایک ایئر بیس کے اوپر موجود ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے جو J-35 5th جنریشن طیارے پاکستان کو ملنے والے ہیں
ان طیاروں کے اندر بھی نیوکلیئر میزائلز کو فائر کرنے اور نیوکلیئر میزائلز کو ٹرانسپورٹ کرنے کی فیسلٹی شامل ہے، اور چونکہ یہ 5th جنریشن طیارے ہیں لہٰذا ان کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو پاکستان اپنی ایئر سپیریورٹی انڈیا کے اوپر رکھتا ہے، اور پاکستان کی اسی برتری کے خاتمے کے لیے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے رفال طیارے مل جائیں جو نیوکلیئر ویپنز کو ٹرانسپورٹ کرنے اور فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اب اس حوالے سے فرانسیسی گورنمنٹ کی طرف سے آخری فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا انڈیا کو یہ نیوکلیئر میزائل فائر کرنے والے رفال طیارے دیے جائیں گے یا ان کو سمپل رفال طیارے دیے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر اگلے مہینے یعنی 2025 کے آخر تک اس معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہو جائیں گے، اور باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد ہی اصل صورتحال کا اندازہ ہو پائے گا کہ کتنے طیارے رفال طیارے انڈیا کو فراہم کیے جائیں گے، اور ان میں سے کتنے یہ جو ہے انڈین نیوی کے لیے ہوں گے، اور کتنے طیاروں کے اندر یہ نیوکلیئر ویپنز کو ٹرانسپورٹ یا فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ البتہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہے۔ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.